اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 152 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر اور کسی کا فرق نہ کیا، یعنی سب پر ایمان لائے برابر، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور مزید معلومات ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے آئے، والذین آمنو، اور جو لوگ ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم، اور نہ کیا، یفرقو، فرق، اور انہوں نے فرق نہ کیا، بینا، درمیان، احدن، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، یعنی ان رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہ کیا، سب پر ایمان لائے۔ اولئکا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سوفا، جلد ہی، یوتیہم، عطا فرمائے گا، دے گا، اجورہم، ان کا اجر و ثواب، تو اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، غفور الرحیمہ، غفور بخشنے والا، رحیمہ مہربان، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور فرق نہ کیا کسی ایک کا اس میں سے، ایسے لوگوں کو عن قریب اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہ کیا، یعنی سب پر ایمان لائے، سب کو مانا، ایسے لوگوں کو عن قریب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مسلمان پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اسے بھی اسلام کو ریوائز کرنا چاہیے، اسلام کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، مکمل طور پر اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اور جو پیدائشی مسلمان، عام طور پر یہ ہر مسلمان ایسا تو ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تمام پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی جو انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب پر وہ ایمان رکھتا ہے، سب کو مانتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ اس کو توفیق دے دے گا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن وہ دیکھیں، ایسا شخص جو پہلے یہودی تھا، وہ تو اسلام میں داخل ہوا، تب اس نے تمام پیغمبروں پر ایمان جو ہے اس کو مضبوط کیا،
اس سے پہلے تو وہ جو یہودی تھا وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، نہ یحییٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، اور نہ وہ تورات پر ایمان رکھتا تھا، نہ انجیل پر، اور نہ قرآن پاک پر۔ لیکن جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، یحییٰ علیہ السلام پر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور قرآن پاک پر بھی، تورات پر، انجیل پر، سب کو مانا اس نے۔ تو جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم جو تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور اپنا ایک گروہ تھا، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے جو وہ بھی یہودی تھے، وہ عبداللہ بن سلام کے ساتھ تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس سے پہلے وہ نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ قرآن پاک پر، نہ وہ انجیل کو مانتے تھے۔ تو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا تو وہ سارے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو تھے وہ اسلام لے آئے، تو یہودیت سے اسلام لے آئے۔ تو پھر وہ الحمدللہ انہوں نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن پاک کو مانا انہوں نے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انجیل کو مانا، موسیٰ علیہ السلام پر تو پہلے ہی وہ ایمان رکھتے تھے، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو وہ اکثر جو یہودی ہیں وہ نہیں مانتے، لیکن انہوں نے سب پیغمبروں پر ایمان لائے اور تمام کتابوں کو جو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی ہیں سب پر ایمان لائے، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سے جو دوسرے مذہب سے اسلام میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آتا ہے، ولم یفرق بین احد منہم، اور فرق نہیں کرتا، کہ یہودی یہ فرق کرتے تھے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرق رکھے گا وہ نہیں، لیکن جو فرق نہیں رکھتا سب پر ایمان لاتا ہے پھر اللہ کا اجر انہی کے لیے ہے۔ تو اس لیے وہ یہودی جو کہ اسلام لائے اور پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر ایمان بھی قائم کر لیا اور ہر کتاب کو مانا جو ہدایت کی تھی، تو سب پر ایمان لائے، تو وہی لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، گناہ بھی اگر ہوں گے تو غلطیاں گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ جو عیسائی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تو قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں رکھتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے نا جب عیسائی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ پھر ایمان لے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر بھی یعنی انہوں نے فرق نہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہودی عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ان ایک پر، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایک کو بھی یعنی مانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، سب رسولوں کو مانا، تب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، پھر اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے یہودی عیسائی جو اگر وہ اسلام لاتا ہے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتا ہے اور تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے، اور ماشاء اللہ اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی قربت پاتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان قریب ان کو ان اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان کے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ وہ بھی بخش دے گا۔ ماشاء اللہ دیکھیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص پہلے کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ہندو تھا، مشرک تھا، دھاریا ایتھیسٹ جیسے دھاریا ہوتے ہیں وہ تھا، یا کوئی جین تھا، یا کوئی بدھ مت تھا، یا سکھ تھا، یا کوئی اور مذہب اس طرح کا تھا، تو جب وہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے پر وہ سارے نبیوں پر ایمان لے آیا، تمام کتابوں پر بھی ایمان لے آیا، تو گویا وہ بھی اجر و ثواب جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا مستحق ہو گیا۔
اس لیے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، پھر اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ آیت تمام غیر مسلموں کو کھلے عام دعوت دے رہی ہے کہ اسلام قبول کر لو، تمام انبیاء پر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے خاص اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ۔ اسی طرح دیکھیں نا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی ایک رسول کو بھی نہ مانے نا، تو وہ پھر ایسا ہے جیسے اس نے کسی رسول کو ہی نہیں مانا۔ اس طرح جس طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں کہ جس نے کسی اللہ کے فرشتے کو دشمن سمجھا تو اس نے تمام فرشتوں کو ہی دشمن سمجھا، گویا اللہ بھی اس کا دشمن ہے پھر۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ جو بندہ ایمان لے آیا اور تمام فرشتوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان لے آیا، تو اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق بن گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن آپ گناہ گار جو ہیں، صاف ظاہر ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ، جب وہ قرآن پاک کی اس آیت کو بندہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والے کی بات ہے، دیکھیں نا، قرآن پاک پڑھنے والا جب اس آیت کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، تو بندہ ساتھ جب یہ پڑھے گا قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جیسے اس آیت میں ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے باللہ اللہ پر، تو وہ کہے گا میں آپ پر ایمان لے آیا، ورسلہ، اور رسولوں پر ایمان لائے، بندہ کہے گا یا اللہ میں بھی تمام رسولوں پر ایمان لے آیا، تمام انبیاء پر ایمان لے آیا، ولم یفرق بین احد منہم، پھر وہ کسی ایک میں بھی فرق نہ کیا، سب پر ایمان لے آیا، بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں بھی تمام انبیاء پر ایمان لے آیا، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا، سب پر برابر ایمان رکھتا ہوں، سب آپ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، رسول تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اور میں سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو بندہ جب یہ کہے گا نا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس آیت کے سامنے، یہ قرآن پاک اس کا گواہ ہو جائے گا کہ اس بندے نے یہ آیت پڑھی اور اس کی گواہی دی، پھر گواہی قرآن پاک ادھر دے گا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی جب قیامت قائم ہوگی وہاں پر اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، بندے کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو گویا آپ دیکھیں نا، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا اور پھر اس کا مطلب سمجھنا کتنا خوبصورت ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی آیت بندہ پڑھتا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، بندہ کہتا ہے یس یا اللہ میں بھی ایمان لے آیا اللہ پر، یعنی والذین آمنوا، میں وہ ان لوگوں میں ہوں جو اللہ پر ایمان لائے، میں بھی لایا ہوں، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، میں آپ کے رسولوں پر بھی ایمان لے آیا، ولم یفرق بین احد منہم، میں کسی رسول کو، یعنی کسی ایک کو بھی میں یہ اس میں سے نہیں وہ الگ کرتا، میں سب پر ایمان لاتا ہوں، سارے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، سارے انبیاء پر، سب ہدایت کے لیے آئے تھے، آپ نے بھیجے، ہم پر احسان کیا، آپ کا شکر ہے۔ تو اس طرح بندہ جب کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان ہے، پھر بندے کے اوپر مہربانی ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے نا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا فرق بھی نہیں رکھتے، سب پر برابر ایمان لاتے ہیں اور دل و جان سے ان سب کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جلد ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر ان کے گناہ ہوں گے تو اللہ وہ بھی معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی گناہ معاف فرمائے اور ہمیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔